حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے بارے میں۔ اسلامی امارات افغانستان کے بارے میں یو این سیکرٹری جنرل نے یو این سیکیورٹی کونسل کو ایک رپورٹ پیش کی، جس میں اس ادارے کے سیکرٹری جنرل نے اپنے فیکٹس کے مطابق اسلامی امارات افغانستان میں ہونے والے اچھے کاموں کا بھی ذکر کیا، اور کچھ ایسے فیکٹس کو غلط پیش کیا جو کہ حقیقت سے بہت زیادہ دور ہیں۔ اور اس رپورٹ میں اسلامی امارات کی موجودہ حالت کو پیش کیا گیا کہ وہاں پر کیسے حالات ہیں، کیا کیا جا رہا ہے، کس طرح ملک کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے۔ اور اس میں بہت ساری خبریں انہوں نے پیش کی جن کو اسلامی امارات افغانستان نے غلط قرار دیا۔ اسلامی امارات افغانستان کے حکام نے ان کو غلط قرار دیا۔ اس رپورٹ کو پیش کرنے کے بعد اس پر اسلامی امارات افغانستان کی فارن افیئر منسٹری نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، جس کا ٹائٹل ہے کہ اسلامی امارات کا بیانیہ یو این سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کے سلسلے میں جو اس ادارے نے افغانستان کے متعلق شائع کی ہے اور افغانستان کے متعلق سیکیورٹی کونسل کو پیش کی ہے۔ اس بیانیے میں فارن افیئر منسٹری نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یو این سیکرٹری جنرل کی طرف سے افغانستان کے حالات اور بین الاقوامی امن میں اس کے کردار اور سیکیورٹی کے بارے میں کسی افغان نمائندے کے علم میں لائے بغیر اور افغان حکومت کے نمائندے کی غیر موجودگی میں سیکیورٹی کونسل کو پیش کی جانے والی رپورٹ پیش کی گئی، اور اسلامی امارات افغانستان کی منسٹری آف فارن افیئر اپنی پوزیشن کو نیچے لکھی گئی لائنز کے مطابق پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں آپ کو واضح کرتے ہیں کہ کون سے آپ کے فیکٹس صحیح ہیں اور کون سے غلط ہیں۔ ہمارے اس بیانیے سے اس رپورٹ کو جانچیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ہوشائند سمجھتے ہیں کہ رپورٹ میں افغانستان کی حکومت کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات، مثبت اقدامات جو کہ انہوں نے کیے ہیں، جو کہ گورننس کی بہتری، اکاؤنٹیبلٹی کے سلسلے میں، سروسز اداروں کی بہتری کے لیے وضع کیے جانے والے طریقہ کار، سپریم کورٹ کو مضبوط کرنے کے لیے نئے طریقہ کار بنانے، علماء کونسل کے قیام، گورنمنٹ میں خواتین کو تنخواہیں فراہم کرنا اور انہیں کام کی اجازت، اور اس کے علاوہ دوسری خواتین جو کہ دوسرے اداروں میں کام کر رہی ہیں ان کو سیکیورٹی اور ان کو کام کرنے کی اجازت کے بارے میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ملک میں صلح کے لیے کاوشوں اور پچھلی انتظامیہ حکام کے ساتھ اتحاد، اقلیتوں کے ساتھ اتحاد اور مساوی سلوک، اسلحہ کی سمگلنگ کو روکنے، انسانی سمگلنگ کو روکنے، ڈرگز کاشتکاری کو روکنے، اس کی فروخت کو روکنے اور ڈرگز کی سمگلنگ کو روکنے، نشے کے شکار مریضوں کے علاج، دفاعی وکیلوں کے لائسنس کو دوبارہ ایشو کرنا، دوبارہ بحال کرنے، سیکیورٹی واقعات میں کمی یعنی کہ دہشت گردی میں کمی اور داعش کی طرف سے واقعات کو روکنے شامل ہے، اور ان کو ایک جگہ ایک سائڈ پہ لگانا، اس کو شائع کرنا، اس کو سامنے لانے پر اسلامی امارات اس کو سراہتی ہے۔ البتہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو قبول کریں گے۔ یہ کون سے معاملات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو قبول نہیں کرتے جن میں عام معافی کے اعلان کے بعد اس پر عمل پیرا نہ ہونا، منمانی کی گرفتاریاں، تشدد اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنے کے معاملات کو اس میں شامل کرنا۔ انہوں نے کہا کہ جب کہ اس رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ قتل کے 9 واقعات ہیں، 17 واقعات حراست کے ہیں جو کہ جبری حراست کی گئی ہے بغیر کسی الزام کے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 9 واقعات تشدد اور غیر اخلاقی رویے کے ہیں، ایل ٹریٹمنٹ کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ درجہ بندی کے حساب سے وہ قتل کیسز جو ابھی تک حل نہیں ہو سکے اور ان لوگوں نے عدالتوں میں لائے بغیر مارنے کے ساتھ جوڑا ہے اس رپورٹ میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کریمنلز کی گرفتاریوں کو منمانیوں کی گرفتاریوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور وہ جسمانی لڑائیاں جو کہ کچھ لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور وہ جسمانی طور پر ایک دوسرے کو ہٹ کرتے ہیں،
ان کو گرفتار کرنے ان گرفتاریوں کو تشدد اور غیر اخلاقی رویے کی لائن میں لگانا ناانصافی اور غلط بیانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ میں سیکرٹری جنرل کی طرف سے یہ کرنا کہ وہ گرفتاریاں جو ہم نے عملاً کی ہے اور وہ قتل کیسز جن کا ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ کیسے قتل ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے یہ ان معاملات کے ساتھ جوڑا ہے جو کہ بالکل ناانصافی ہے اور غلط بیانی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں 23 آرمڈ گروپس کو چلانے کے دعوے کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے غیر ضروری کیسز کے الزامات اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلائے جانے والے پراپیگنڈے کا جواب قومی سطح پر اس طرح اخذ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری اپنی آرمڈ فورس ہیں جو کہ ہمارے محسوس بیانیے کو ظاہر کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اپنی آرمڈ فورس ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی اور ہم گروپس پالیں۔ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی کہ رپورٹ میں زور دیا گیا ہے کہ اسلامی امارات اور بین الاقوامی برادری کے درمیان امدادی تعمیری کاموں کو جاری رکھا جائے، اور یہ کہا گیا ہے کہ افغان عوام کی ضروریات کو پہلے رکھا جائے، ان کو پہلے رکھا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات افغانستان اپنی خود مختاری، ملکی اقدار اور پاک دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق بین الاقوامی برادری کے ساتھ بتائے جانے والے معاملات اور اٹھائے جانے والے معاملات اور بتائے جانے والے تحفظات پر کام جاری رکھنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو الزام آپ لوگ لگا رہے ہیں ہم ان پر بھی کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ ہم اپنے دین کے مطابق کریں گے، ہم اپنے ملکی اقدار کے مطابق کریں گے، اور ہم اپنی خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنے ملک میں آ کے یوں ہی منہ مارنے نہیں دیں گے، اور یہی زندہ قوموں کا ایک معیار ہوتا ہے، اور یہی وہی ملک ترقی کر سکتے ہیں جن کی باتوں میں پاور ہوتی ہے اور جو جانتے ہیں کہ کس طرح ہم نے سیاسی معاملات کو آگے لے کے جانا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔